نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 8 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ضرور سب بنانے والے ہیں، ما علی ہے جو اس پر ہے، صعیداً جرزا میدان چٹیل، ام حسبتا کیا آپ نے خیال کیا ہے، ان اصحاب الکہف کے غار والے۔ سب سے پہلے ہم ان ورڈز کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ حسبتا ما ماحول، ماتحت، ماجرا اور ماورائے عدالت۔ حسبتا حسب حال، حسب موقع اور حسب معمول۔ اصحابی اصحاب صفا، اصحاب بدر، اصحاب خیر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے آپ۔ لجاعلون بنانے والے، صعیداً جروزا چٹیل میدان، کہفی غار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 7 کے سیکوینس کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا بے شک ہم نے بنایا جو زمین پر ہے اس کے لیے زینت، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ اور آیت نمبر 8 زمین کی زینت اور زمین کی ساری بات ہوئی اور آزمائش کی بات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا بے شک ہم ضرور بنانے والے ہیں اسے جو کچھ اس پر ہے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جتنے بھی عمارات، بلڈنگز، دریا، پھل پھول سب کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ عنقریب مٹا دیں گے، اور ایک یہ چٹیل میدان ہو جائے گا جس میں کسی طرح کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بے شک ہم ضرور بنانے والے ہیں اسے جو کچھ اس پر ہے چٹیل میدان۔ اور سعید اس مٹی کو بھی کہتے ہیں جس کو استعمال کیا جاتا، سعیداً جروزا وہ مٹی بھی ہے جو چیزوں پر پڑ جاتی ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ مسح کرنا چاہیں، اگر آپ تیمم کرنا چاہیں تو وہ اس کے لیے اس مٹی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سعیداً جروزا وہ مٹی کے اس میں جا رہا ہے کہ مٹی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 کہ آپ نے خیال کیا ہے کہ بے شک غار والے، اب کہف غار کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ اصحاب الکہف کی بات ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ کیا آپ نے خیال کیا ہے بے شک غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانو تھے وہ سب، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا ایک عجیب نشانی، اذ جب ابا پناہ لی فتیاتو نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا آتینا اے ہمارے رب تو دے ہمیں، من لدنک اپنی رحمت سے، رحمتاً کوئی رحمت اپنی طرف سے، وہیّ لنا اور مہیا فرما دے، لنا ہمارے لیے، من امرنا رشدا ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی، فضربنا تو ہم نے ڈال دیا پردہ، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنین بہت سال گنتی کے، ثم پھر، بعثناہم ہم نے اٹھایا انہیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کی کون دو گروہوں میں سے، احصیٰ زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما اس مدت کو، لبثوا وہ سب ٹھہرے رہے، امدا اس مدت میں تک۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں بات کی کہ کیا آپ نے خیال کیا ہے بے شک غار والے، والرقیم اور کتبے والے۔ رقیم کہتے ہیں رقم کیا ہوا، لکھا ہوا، موٹے حروف سے لکھا ہوا،
کچھ اصحاب کا خیال ہے کہ انہی اصحاب الکہف کو ہی الرقیم کہتے ہیں، کہ جو ان کا نام تختی پر لکھا گیا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ رقیم کچھ اور لوگ ہیں۔ یہ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بھی ہیں جو افراد اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کے لیے غار میں 3 افراد چھپے تھے، اور اس کے بعد ایک پتھر گرا آ کے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے اعمال یاد کروائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا دروازہ کھولا۔ اللہ عالم بالصواب کہ یہ اصحاب الکہف کے لیے استعمال کیا گیا یا دوسرے افراد کے لیے۔ اور تھے وہ سب ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی، یعنی کہ بے شک وہ اصحاب الکہف تھے یا اصحاب الرقیم جو اور تھے وہ ہیں، لیکن سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے تھے۔ ایک عجیب نشانی، بالکل مختلف سی، بالکل منفرد سی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الرقیم و رقم مرقوم راکم الحروف رقم طراز من جانب منعن من حیث القوم عجبا عجب عجیب تعجب اور عجائب گھر اوا ملجا و ماوا الکہفی اصحاب الکہف اصحاب کہف کا کتا فقالو قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی رحمتاً رحمت رحم مرحوم حیی مہیا کرنا امرنا امر عامر معمور اور عمارت رشدہ رشد و ہدایت خلافت راشدہ علی علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم سنینہ سن پیدائش سن بلوغت سن وفات عدد عدد معدود متعدد تعداد بعثناہم بعثت رسول مبعوث ہونا الحزبینی حزب اللہ حزب الشیطان اور حزب اختلاف امدہ مدت امتاد زمانہ۔ عربی کے ورڈز دیکھیے۔ فتیتو پناہ نوجوانوں نے، آتینا تو دے ہمیں، لدن کا طرف سے، ضربنا ہم نے ڈال دیا، آذانی کانوں پر، احصا زیادہ یاد رکھنے والا، لبثو وہ ٹھہرے رہے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پناہ لی نوجوانوں نے غار کی طرف، تو پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا کی جو ہمارے لیے بھی بہت زیادہ قابل عمل ہے، کہ ہمیں بھی وہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اے رب تو دے ہمیں اپنی طرف سے کوئی رحمت اور مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی۔ ہمیں ہر معاملے میں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر زندگی کے اونچ نیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا وحیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین مسبب الاسباب، یا وسیع العطا ہمیں بھی اپنے جناب سے ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے پہ رحمت فرما اور ہماری رہنمائی فرما۔ وضربنا تو ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک گنتی کے پردہ۔ اب یہ جو ضربنا ہے، یہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے مارنا۔ یہاں پر یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں کافی سالوں تک اس غار میں ان کو سلایا۔ یہ سلانا وہ والا ہے جو عام طور پر مائیں بچوں کو کانوں پر تھپکی دے کر سلاتی ہیں، یا پھر کمر پر تھپکی وغیرہ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بچہ پرسکون ہو کر سو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پرسکون کرنے کے لیے ان کے کانوں پر انہیں تھپکی دی، اور وہ کئی سال تک انہیں سلا دیا۔ آگے ہم اس صورت میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آگے ہمارے پاس آئے گا یہ واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ ان کو سلاتے بھی ہم تھے، ان کو کروٹیں بھی ہم دلواتے تھے۔ یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہاں پر چند آیات میں صرف ایک جیسے انڈیکس بنتا ہے، فہرست ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آیت نمبر 12، پھر ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے دو گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو، کہ وہ ٹھہرے رہے اس میں کتنی مدت تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا ان کو اس غار میں پناہ دی، ان کو سلایا تھپکی دے کر، اور ان کے ہر معاملے کو اپنے سپورٹ کیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرما رہے ہیں
کہ ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ جان لیں ہم کہ کون دو گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے، یعنی کس شخص کو یاد رہتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ کتنی مدت اس غار میں ٹھہرے رہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھر جب ان کو اٹھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ آپ کتنی مدت تک یہاں سوئے رہے، تو انہوں نے کہا شاید صبح کو سوئے تھے تو شام کو اٹھ گئے، تھوڑا سا عرصہ، کسی نے دوپہر کا کہا اور شام کا بتا دیا کہ وہ شام کو اٹھ گیا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، یہ ذکر ہے۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ جب یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا تو پھر ہم زیادہ جان پائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کی مصداق بنا دے جو دعا اس کی آیت نمبر 10 میں فرمائی گئی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔